پاکستان کی امریکی سمٹ میں شرکت سے انکار کے بعد اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ ساز اپنی ون ونڈو فارن پالیسی کا دوبارہ جائزہ لے اور کسی ایک معاشی یا دفاعی بلاک کا حصہ بننے سے گریز کرتے ہوئے عوامی مفاد میں عالمی تعلقات کو کثیر الملکی مقاصد کے تحت بروئے کار لائے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی کو کسی ایک ملک یا کسی ایک بلاک کا اسیر بنانے کے بجائے ایک خوددار اور خود مختار پالیسی تشکیل دی جائے جس میں کسی ڈکٹیشن کی گنجائش موجود نہ ہو۔ یہی ایک دانشمندانہ اور مدبر ریاست کی نشانی ہے اور یہی اقوام عالم میں عزت دار مقام حاصل کرنے اور خود کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی اہم کنجی ہے۔ معروف صحافی اور اینکر پرسن غریدہ فاروقی اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتی ہیں کہ سفارتی آداب کے پیش نظر پاکستان نے واضح الفاظ و انداز میں صدر بائیڈن کے سمٹ میں شرکت سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اس اجلاس میں نہ جا کر پاکستان نے امریکہ کے سامنے دو ٹوک طریقے سے اپنی پوزیشن ضرور واضح کر دی ہے۔ ڈیموکریٹ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے منعقدہ 2 روزہ ورچوئل ڈیموکریسی اجلاس ایک بڑا عالمی ایونٹ تھا جس میں انتہائی ہوشیاری سے چھانٹ پرکھ کے بعد دنیا بھر سے 111 ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس سمٹ کا بظاہر مقصد تو یہ تھا کہ نہ صرف خود امریکہ اپنے ملک میں پیدا ہونے والی جمہوری خامیوں پر نظر ثانی کر سکے، بلکہ دنیا بھر میں گزشتہ چند برسوں سے جمہوری اقدار اور اصولوں کو پہنچنے والی شکست و ریخت کی نشاندہی کیے جانے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کی جا سکے، نیز دنیا میں زور پکڑنے والے آمرانہ نظام حکومت کی حوصلہ شکنی بھی کی جا سکے۔ جن 112 ممالک کو صدر جو بائیڈن کی اس عالمی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی، حیران کن طور پر ان میں پاکستان بھی شامل تھا، لیکن ان تمام ممالک میں سے جس واحد ملک نے شرکت سے انکار کیا وہ بھی پاکستان ہی تھا۔ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ مہمان ممالک کی فہرست سامنے آتے ہی ڈیموکریسی اجلاس کے متنازع ہونے کی خبریں سرگرم ہو گئیں۔ سب سے اہم بات یہ رہی کہ امریکہ کے درینہ حریف ممالک چین اور روس کو اس سمٹ کی دعوت سے یکسر نظر انداز کر دیا گیا، جس سے اس تاثر کو تقویت ملی کہ صدر بائیڈن کا ڈیموکریسی سمٹ دراصل دو قطبی دنیا یا بائی پولر ورلڈ کی جانب ایک سوچا سمجھا قدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور روس کی طرف سے سمٹ کی بھرپور مخالفت سامنے آئی اور دونوں ممالک نے امریکہ کی اندرونی جمہوری خامیوں کو اجاگر کرتے ہوئے اسے اس اجلاس کی میزبانی کے لیے غیر موزوں ملک قرار دے دیا۔ چین نے تو یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ اگر اس قسم کے کسی اجلاس کی ضرورت ہے تو اس کا مناسب فورم اقوام متحدہ ہے جہاں تمام ممالک برابری کی سطح پر معاملے اور موضوع سے متعلق بحث کر سکیں۔ بظاہر چین کا اعتراض اور تجاویز بجا محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کانفرنس کی آڑ میں امریکہ نے اپنے وسیع البنیاد اسٹریٹجک مقاصد کا فروغ اور یقین دہانی بھی حاصل کرنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مدعو کیے گئے 111 ممالک کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو بآسانی واضح ہو جاتا ہے کہ بائیڈن بیوکریسی نے کن بنیادوں پر ممالک کا انتخاب کیا۔ مثال کے طور پر جنوبی ایشیا میں سے صرف 4 ممالک پاکستان، بھارت، نیپال اور مالدیپ کا انتخاب کیا گیا، جبکہ جغرافیائی خطے میں سے نہ صرف چین کو بلکہ افغانستان، ایران اور بنگلہ دیش کو بھی مائنس کر دیا گیا۔ بھارت تو خیر امریکہ کا درینہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، مگر پاکستان کو دعوت نامہ دیا جانا بہت گہری امریکی سوچ کا مظہر تھا۔ غریدہ فاروقی کے مطابق پاکستان کے چین کے ساتھ گمبھیر معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات، افغانستان کے حالیہ بحران میں اسلام آباد کے کردار، امریکی صدر کی 1 سال سے زائد عرصے کے باوجود پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو کال نہ کیے جانے کی ناراضی اور حالیہ عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو نظر انداز کیے جانے کی شکایت ان اہم وجوہات میں سے چند تھیں جن کی بنا پر امریکہ نے ڈیموکریسی کانفرنس میں شرکت کی دعوت پاکستان کو بھی دی۔ اگرچہ سفارتی آداب کے پیش نظر پاکستان نے واضح الفاظ و انداز میں صدر بائیڈن کے سمٹ میں شرکت سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اجلاس میں نہ جا کر پاکستان نے امریکہ کے سامنے دو ٹوک طریقے سے اپنی پوزیشن ضرور واضح کر دی ہے۔ غریدہ کے بقول یہ پہلا موقع نہیں کہ پاکستان نے اپنے پلڑے کا جھکاؤ چین کی جانب رکھا ہو۔ گزشتہ کم و بیش 10-11 سال سے کم از کم پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کے مقابلے میں چین اور سعودی عرب کی طرف زیادہ مائل رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تو بہرحال پاکستان کے تعلقات تاریخی اعتبار سے اونچ نیچ، نفرت اور پیار کے درمیان ڈاواں ڈول رہے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں خاص طور پر پاکستان کا انحصار جس انداز سے چین، سعودی عرب اور امریکہ کے مقابلے میں دیگر ممالک کے ساتھ قائم ہوا ہے وہ غیر معمولی تو ہے ہی، مگر اس یک طرفہ جھکاؤ کے منفی اثرات سے بھی پاکستان محفوظ نہیں رہا۔ وہ کہتی ہیں کہ سرد جنگ سے قبل اگر دنیا دفاعی اعتبار سے بلاکس میں تقسیم تھی تو سرد جنگ کے بعد سے یہ تقسیم معاشی بلاکس میں ڈھل گئی ہے، لیکن دنیا کے ذمہ دار اور سمجھدار ممالک نے سرد جنگ کے اثرات سے سبق سیکھا ہے۔ وہ جان گئے ہیں کہ دفاعی اعتبار سے کسی ایک پلڑے کا حصہ رہنا پھر بھی نسبتاً قابل برداشت ہو، مگر معاشی اعتبار سے خود کو بلاکس کی سیاست میں کھلے عام ڈھال لینا تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں قطعاً فراست پر مبنی پالیسی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرد جنگ کے بعد سے آج تک امریکی بلاک میں شریک ممالک کے معاشی اعتبار سے چین کے ساتھ گہرے مراسم قائم ہیں اور ان کی تجارت کا بڑا حصہ چین کے ساتھ نبتی ہے۔
पाकिस्तान के लिए इस सिलसिले में सबसे बड़ी मिसाल भारत की है, जो अमेरिका का देरीना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, और ये अमर भी पूरी दुनिया के लिए खुले राज की मानंद है कि खित्ते में चीन के स्ट्रेटेजिक मफादात को महदूद करने के लिए भारत अमेरिका का बगल बच्चा और बच्चा जमूरा है। लेकिन गरीदा फारूकी बताती हैं कि इस सब के बावजूद भारत की तिजारत और मईशत का बड़ा दारोमदार चीन के साथ है। यहाँ तक कि अमेरिका के कट्टर हरीफ रूस तक के साथ भारत के गहरे मुआशी और दिफाई रवाबित हैं। बल्कि हाल ही में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर की मुलाकात और इसके नतीजे में तय पाने वाले कसीर रकमी और कसीर मकासद दिफाई और मुआशी समझौते न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया में दोनों ममालिक के बढ़ते हुए असर और सूख का मजहर है। भारत अमेरिका के साथ अपनी प्यार की पींगें भी मजबूत तर रखे हुए है और चीन और रूस का दिल भी लुभाए हुए है। न सिर्फ अमेरिका के डेमोक्रेसी समिट में मरकजी शिरकत करता है, बल्कि चीन और रूस की मुआशी और दिफाई ताकत को भी अपने मफादात के लिए चालाकी से इस्तेमाल करता है, क्योंकि ज़िम्मेदार और समझदार रियासतें आलमी ताल्लुकात में सिर्फ और सिर्फ अपने अवामी मफादात को मद्देनज़र और मुकद्दम रखती हैं। गरीदा फारूकी का कहना है कि दुनिया अच्छी तरह से जान गई है कि बदलते हुए आलमी हालात में बका किसी एक ताकत के मरकज़ की तरफ झुकाव रखने से मुमकिन नहीं। ऐसे में पाकिस्तान ने ढके छुपे सफारती अंदाज से अमरीकी सदर की कॉन्फ्रेंस से इनकार करके और अदम शिरकत को जाहिर करके एक बड़ी रियासती और पॉलिसी गलती की है, जिसका खमियाजा न सिर्फ आइंदा बरसों बल्कि अशरों तक शायद झेलना पड़ सकता है। इस इजलास से गैर हाजिर होकर पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को आलमी मंजरनामे पर खुलकर खेलने का भरपूर मौका फराहम किया है, बल्कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में पहले से जारी तनाव में नरमी लाने का बड़ा मौका भी गंवाया है। पाकिस्तान की दाखिली और बैरूनी सलामती और मईशत के दिगर हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि हम रियासती सतह पर अपनी वन विंडो फॉरेन पॉलिसी का दोबारा जायजा लें और ख़ुद को किसी एक मुआशी या दिफाई ब्लॉक का हिस्सा बनने से गुरेज करते हुए अपने अवामी मफादात की गर्ज से आलमी ताल्लुकात को कसीरुल मुल्की मकासद के तहत बुरुएकार लाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।